اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان حشر قائم ہوگا اور اس وقت انسان جو ہے نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی پسینہ میں گھٹنوں کے بل گھر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی چھاتی کے بل تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیشانی کے بل تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے منہ تک آیا ہوا ہوگا، یعنی ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ہر کوئی اپنی فکر کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس وقت کا جو عالم ہوگا، اس وقت کی جو کیفیت ہوگی، وہ جو سچویشن ہوگا وہاں پر اس وقت ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہوگا، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ اس وقت بھی اپنے امتی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ امتی میرے امت کے ساتھ کیا ہوگا، میرا امت کیا جہنم میں جائے گا یا میرا امت جنت میں جائے گا۔ اس کیفیت میں بھی، اس پریشانی کے حالت میں بھی، جہاں تمام انبیاء کرام اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، لوگ جو ہے کبھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے، کبھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ آپ میری سفارش کریں، آپ میری سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام یہ کہیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، وہ سفارش کریں گے۔ ہر کوئی اپنی فکر میں لگا ہوگا، لیکن حضرات گرامی اسی نفسی کے عالم میں بھی کچھ ایسے اللہ کے خاص لوگ ہوں گے، جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، جس پر اللہ تعالی جو ہے رحمت کا سایہ کیا ہوا ہوگا۔ وہ جو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یہ سورج کی لمبائی اور آپ جو دوری دیکھتے ہیں کافی دوری میں ہے، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، لیکن اس وقت کی جو کیفیت ہوگی میدان حشر جب قائم ہوگا، یہ سورج ہمارے سامنے ہوگا، اس کی جو تپش ہوگی، وہ جو گرمی ہوگی، انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ دنیا میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو انسان فین چلاتا ہے، انسان کولر چلاتا ہے، انسان اے سی چلاتا ہے، انسان کسی سائے دار درخت کے نیچے جا کر آرام کرتا ہے۔ کبھی آپ لوگ گھر سے باہر نکل کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ہوا انسان کے جسم کو ٹچ ہونے کے بعد جو ہے انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو راحت ملتی ہے، لیکن وہاں جو راحت ملے گی وہ ایمان کے بدولت ملے گی۔ جس کا ایمان جس لیول کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ کہ آپ کے دلوں کے اندر اگر دنیا کی محبت ہے، اگر آپ ایمان کو کچھ سمجھتے نہیں ہو، تو اس حدیث سے آپ ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ایک کافر سے کہے گا، پوری دنیا کا مالک تمہیں اکیلا بنا دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر کوئی دریا نہیں ہے، کوئی پانی کی جگہ نہیں ہے، کوئی فارسٹ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، اگر پہاڑ ہے تو وہ سونے کا پہاڑ ہے، راستے پر روڈ پر اگر کوئی چیز ہے وہ سونا ہی سونا ہے، وہ سونے کا ایک پوری دنیا کا مالک ایک انسان کو اللہ بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم اس کو ایمان کے بدلے دینا چاہو گے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ اللہ یہ دنیا تو کیا، اس کے جیسے 1000 دنیا میں آپ کو دے دوں، آپ میری بخشش کر دیجئے۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ میدان حشر کو میں نے دارالعمل نہیں بنایا، میں نے دارالعمل جو بنایا تھا، امتحان کی جو جگہ میں نے بنایا تھا، وہ دنیا کو بنایا تھا۔ اگر تم دنیا میں ایمان قبول کر لیتے، اگر تم دنیا میں ایمان کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے، تو پھر میں نے جنت بھی تیار کیا ہے، اور وہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی نعمتوں کو تیار کیا کہ آپ انسان، ان دنیا کا انسان اس کے بارے میں عقل نہیں لگا سکتا۔ آپ صرف ایک بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی نعمت کیسی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جنت کے اندر جو حوروں کو تیار کیا ہے، ایک حور اگر اپنے دوپٹے کے ٹکڑے کو اگر زمین کے اوپر پھینک دے، تو وہ زمین کے اوپر وہ دوپٹے کے ٹکڑے سے
وہ جو اوڑھنی ہوتا ہے وہ اوڑھنی کے ٹکڑے سے پوری دنیا روشن ہو جائے، پھر کسی آلو کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی لائٹ بل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا روشن ہی روشن رہے گی۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حور کے دوپٹے کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نعمتوں کو تیار کیا وہ نعمتیں کیسی ہوگی؟ اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کا انعام سب سے بڑا جو انعام ہوگا وہ انعام دنیا جنت کے اندر وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار سب کو کروائیں گے، جس دیدار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر جب اپنے تجلی کو ظاہر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فخر موسیٰ صائقہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس پہاڑ کے اوپر وہ جو تجلی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر ہی بے ہوش پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کہ اے اللہ یہ دنیا کے اندر کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو آپ کا دیدار کر پائے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو پھر قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں دیدار نہیں ہوا لیکن باتیں ہوئی، لیکن اگر دیدار ہوا تو وہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا خاص انعام ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ لیکن عام انسان کے لیے جو دنیا کے اندر جو سب سے بڑی جو دولت ہوگی، جو سب سے بڑا جو انعام ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ کون انسان اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے وہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو سیف کر کے میرے پاس آؤ، ایمان کو بچا کر لے کر آؤ۔ کون سا ایمان؟ جس کے اندر کوئی شرک و بدعت نہ ہو، جس کے اندر کوئی کفر نہ ہو۔ اگر ایمان کے اندر شرک ہے تو پھر وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، وہ کتنے شرک کر رہے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر جا کر منت مانگ لیتے ہو، کبھی وہاں جا کر منت مانگ لیتے ہو۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کے ساتھ شرک ہے، یہ ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، خالص ایمان وہ ہے کہ اگر آپ کہیں راستے پر جا رہے ہوں اور وہ راستہ بند ہو گیا ہو، چاروں طرف سے آپ کو لگے کہ اب کچھ نہیں ہے، ہماری موت آ کر رہے گی، اب ہمیں زندگی نہیں مل سکتی، اب ہم راستہ نہیں پا سکتے، لیکن اس حال میں بھی آپ کا ایمان، آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ اندھیرے حالت میں یہ راستہ جو ختم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو راستہ نکال سکتا ہے۔ اور یہی ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پر دیکھا وہ رات کے اندر جب نکل پڑے تو بھولے سے وہ راستہ بھول کر چلے گئے دریا کے سامنے، اور لوگوں نے جب دیکھا، ماننے والوں نے، کہ ہم تو دریا کے سامنے آ گئے، کوئی راستہ سامنے نہیں ہے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم نے تو ہمیں برباد کر دیا، آگے دریا ہے، پیچھے موسیٰ فرعون کا لشکر ہے، وہ فرعون ظالم بادشاہ جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، مجھے تو مار دے گا، ہم لوگوں کو تو ہلاک کر دے گا، تم نے موسیٰ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ مارو ڈنٹا اس کے اوپر، مارو ڈنٹا سمندر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی اللہ نے معجزات کے طور پر جو عطا کیا تھا، وہ اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ لاٹھی کو مارتے ہیں سمندر کے اوپر، اور سمندر جو ہے پھٹ جاتا ہے، سمندر پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کے بعد 12 راستے نکلتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ اے لوگو گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کبھی مصیبت میں آ گئے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر مصیبت کیوں آ گئی؟ ارے جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی امتحانات میں ڈالتے ہیں، انہیں ہی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، انہیں ہی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، تاکہ اس کے ایمان کا جانچ ہو سکے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جس نبی کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا، سمندر پہاڑ کو بنایا۔ کیا اس نبی کا امتحان نہیں ہوا؟ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحانات سے نہیں گزرنے پڑے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتحانات سے نہیں گزرنے پڑے؟ سارے نبی، اکثر و بیشتر انبیاء کرام کو امتحانات سے گزرنے پڑے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحانات لیے گئے۔ پہلے تو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کے ساتھ مکہ کے وادی میں چھوڑ آؤ، صرف ریتیلی زمین ہے، صرف پہاڑ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، انہوں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر بعد میں حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل کو تم ہمارے راہ میں قربان کر دو، میرے راستے میں قربان کر دو۔ امتحانات انبیاء کرام کے ساتھ آئے، اور اللہ نے جب امتحان لیا تو امتحان دینے کے لیے انبیاء کرام ہمیشہ تیار رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان کا بھی امتحانات لیے جائیں گے، ایگزام دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایمان والے تو ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کبھی اگر ہمارے اوپر مصیبت آ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ آپ اس بات پر خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تو مجھ کو آزمائش میں ڈالا ہے، مجھ کو مصیبت میں ڈال کے ہمارے امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو انعام و اکرامات سے نوازنے والے ہیں وہ بے شمار انعام و اکرامات ہیں، وہ جنت کے انعام و اکرامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔